الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز و محترم، سورہ فاتحہ کا اسلوب آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور اس کی تفسیر سے پہلے اس کا اسلوب جاننا بہت ضروری ہے، تاکہ ہم کو یہ علم ہو جائے کہ سورہ فاتحہ کا طریقہ کار اور اس کے نزول اور اس کے نظم و ضبط اور اس میں جو الفاظ ہے، جو فصاحت ہے، جو اختصار ہے، جو بلاغت ہے، جو مضامین ہے، اس کو مختصراً بیان کیا جائے۔ سورہ فاتحہ قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت ہے، لیکن یہ اپنے اختصار، فصاحت و بلاغت اور مضامین کی جامعیت کے اعتبار سے ایک خاص مقام و مرتبے کی حامل ہے۔ حضور علیہ السلام نے اسے مختلف ناموں سے یاد فرمایا، جن سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ نیز مختلف اوقات میں اس کے فضائل بیان فرماتے ہوئے فرمایا کہ اس جیسی کوئی دوسری سورت نازل نہیں ہوئی۔ بعض احادیث میں اسے سب سے بڑی سورت اور بعض میں اسے سب سے بہترین سورت قرار دیا گیا ہے۔ جب ہم اس کے الفاظ کے بیان اور اس کی معنویت پر غور کرتے ہیں اور اس کے ناموں کو دیکھتے ہیں تو قرآن کریم سے اس کے تعلق کی مختلف نوعیتیں واضح ہوتی ہے۔ اس کا انداز بیان اور طریقہ اظہار معلمانہ نہیں ہے، بلکہ دعائیہ ہے، جس سے اس کی تاثیر اور دل و دماغ میں اس کے نفوذ کی قوت میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ انسانی دل و دماغ کی کیفیت یکسر بدل جاتی ہے۔ آدمی اس کا تصور بھی نہیں کرتا کہ مجھے کوئی بات سکھائی جا رہی ہے، بلکہ وہ یوں محسوس کرتا ہے کہ میں ایک ایسی ذات کی بارگاہ میں حاضر ہوں جس کی رحمتیں اور برکتیں اور جس کا فیضان ربوبیت اور جس کی نصرت اور اعانت کی چارہ جوئی مجھ پر مسلسل سایہ ڈال رہی ہے، جس کے سامنے میرے دل و دماغ کا ایک ایک پردہ پوری طرح نمایاں ہے۔ میرے سینے کی تنگیاں جس کی نظر و کرم سے وسعتوں میں تبدیل ہو رہی ہے، میں ایک ایسی آغوش میں ہوں جس کی ٹھنڈک ماں کی آغوش سے بھی زیادہ ہے۔ ان تصورات کے ساتھ انسان جب اس ذات عظیم کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا ہو کر اس دعا کے الفاظ کو اپنی زبان سے ادا کرنا شروع کرتا ہے تو بے اختیار اس ذات عظیم کے حمد و ثنا اس کی زبان پر جاری ہو جاتی ہے۔ وہ ان صفات سے اس کو پکارتا ہے جس سے بڑھ کر اس ذات بے مثال کو دل و دماغ میں قریب کرنے والے الفاظ کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ ان مختصر الفاظ میں اللہ کی حمد و ثنا کو سمیٹنے کی کوشش میں اللہ کا عاجز بندہ اس طرح اپنی عبدیت میں ڈوبتا چلا جاتا ہے کہ بے ساختہ اس کی زبان پر عبدیت کا اعتراف اور احتیاج اور درماندگی کا اقرار جاری ہو جاتا ہے۔ پھر وہ محسوس کرتا ہے کہ زندگی کی انگنت مسائل، خواہشات کا بے پناہ ہجوم، انسانی تعلقات کی وسیع دنیا، احساسات کا ٹٹے مارتا ہوا وسیع سمندر، اس میں انفعالات کے ابھرتے ہوئے حباب نفسانی اور شیطانی قوتوں سے تصادم، اللہ کی طرف بڑھنے والے ہر بندے کی راستے میں وہ رکاوٹیں ہیں جنہیں سر کرنا آسان نہیں، اور یہ وہ تاریکیاں ہیں جن میں راستہ دیکھنا بہت مشکل ہے۔
یہ سوچتے ہی زبان پر دعائیہ کلمات جاری ہوتے ہیں، اور اس راستے کا مسافر اپنے محبوب ذات سے، جس کی محبت میں ڈوب کر وہ یہ نغمہ گا رہا ہے، صراط مستقیم کی دعا مانگتا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ التجا اس کے لبوں تک آ جاتی ہے کہ یہ صراط مستقیم اس قدر واضح ہونا چاہیے کہ اس کی پہچان میں مجھے ٹھوکر نہ لگے۔ اس کی ایک ہی صورت ہے کہ یہ صراط مستقیم کتابی علم یا دانش برہانی میں لپٹا ہوا نہ ہو، جس کی پردے کھلتے کھلتے آدمی تک کر گر جاتا ہے، بلکہ یہ ایسی شاہراہ ہونی چاہیے جس پر اس راستے کے مسافر کامیابی سے گزرنے میں کامیاب ہو چکے ہوں، اور اس پر ایسی علامات بھی ہونی چاہیے جس سے معلوم ہو کہ یہاں ٹوکر کھانے والوں نے کن کن حوالوں سے ٹوکر کھائی ہے، تاکہ آج اس راستے پر چلنے والا ان ٹوکروں سے بچ کر منزل مقصود پر پہنچنے میں دشواری محسوس نہ کرے۔ اس دعا میں مزید تاثیر اور لذت شوق اس چیز نے بھی پیدا کر دی ہے کہ اس کا انداز اور اس کا اظہار اس قدر سادہ، سہل اور دل نشین ہے کہ معمولی سے معمولی انسان بھی اسے پڑھتا ہوا دشواری محسوس نہیں کرتا۔ گنتی کے 7 بول ہے جو نہایت مختصر، دل آفرین اور دل آویز ہے۔ نہ ان میں کوئی پیچیدگی ہے، نہ کوئی الجھاؤ، نہایت سادہ، آسان، ایسا لگتا ہے کہ بے ساختہ از خود زبان پر جاری ہو گئے ہیں۔ جس طرح فطرت نہایت سادہ اور نہایت پاکیزہ ہے اور کسی گوشہ میں بھی الجھی ہوئی نہیں، اور ہر فطری بات ہر طبیعت کو بلی لگتی ہے اور اس کی قبولیت دل کی آواز بن جاتی ہے، یہی حال اس صورت کا بھی ہے۔ اس کے ایک ایک بول کو دہراتے ہوئے آدمی یوں محسوس کرتا ہے کہ یہ تو میرے دل سے اٹھنے والی باتیں ہیں۔ جس طرح رات کی تاریکی کا ستایا ہوا ایک شخص صبح کو دیکھتے ہی کھل اٹھتا ہے، طوفان برق و بارہ سے سہما ہوا آدمی قوس قزح کو دیکھتے ہی اس کے حسن میں ڈوب جاتا ہے۔ سفر کی تھکاوٹوں سے چور چور شخص اپنی منزل کی ایک جھلک دیکھ کر تازہ دم ہو جاتا ہے۔ چلچلاتی دھوپ میں جھلسنے والا مسافر ٹھنڈے سائے میں جس طرح آرام محسوس کرتا ہے، اس سے بڑھ کر وہ شخص جو علم و دانش کی پیدا کردہ الجھاؤ اور شیطانی قوتوں کے اٹھائے ہوئے فتنوں، شخصی گروہی اور مختلف وابستگیوں کے لگائے ہوئے زخموں اور جعلی شخصیتوں کے پرفریب طریقوں سے زار اور نظار ہے، جب کبھی اس دعا تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اسے اس کی حقیقت، اس کی سادگی، اس کی تاثیر، اس کی حقیقت بیانی اور اس کے عقد کشائی اس سے بڑھ کر سکون اور اطمینان مہیا کرتی ہے۔ پھر جب وہ بار بار اسے ہر نماز میں دہراتا ہے اور بار بار ان مضامین کی تکرار کرتا ہے تو دھیرے دھیرے اس کے انداز سے ایک ایسا انسان جنم لینے لگتا ہے جو پہلے انسان سے یکسر مختلف اور انسانیت کا حقیقی نمونہ ہوتا ہے۔ اس سورہ کی خصوصیت اور اس کے بعض اسماء مبارکہ، اس کے انداز بیان کے حوالے سے چند حقائق کے ذکر کے بعد جب ہم اس کے ناموں کو دیکھتے ہیں تو اس سورت کی بعض خصوصیت خود بخود ہمارے سامنے واضح ہو جاتی ہے۔ اس کا پہلا نام فاتحۃ الکتاب ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ عظیم سورت قرآن کریم کے لیے مقدمہ اور دیباچہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ جس طرح مقدمے میں اصل کتاب کے مضامین کا خلاصہ بیان کیا جاتا ہے اور ان کا ایک اجمالی تعارف کرایا جاتا ہے، تقریباً یہی حیثیت اس سورت کی بھی ہے۔ قرآن مجید میں جو کچھ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے
اس صورت میں نہایت اجمال کے ساتھ اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کا اصل موضوع انسان اور اس کی اصلاح ہے۔ انسان کے بگاڑ کا صرف ایک ہی سبب ہے، اور وہ اس کے اپنے خالق و مالک اور اپنے رب سے دوری ہے۔ اس لیے انسان کی اصلاح کی یہی ایک صورت ہے کہ اسے دوبارہ اللہ کے آستانے پر جھکا دیا جائے اور اس ٹوٹے ہوئے رشتے کو از سر نو جوڑ دیا جائے۔ چنانچہ اس صورت میں سب سے پہلے اسی آستانے کی خبر دی گئی ہے، لیکن ایسے دل نشین انداز میں کہ آدمی بے اختیار اس آستانے کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ خدا پرستی کے راہ میں انسانوں کو جس قدر بھی ٹوکرے لگی ہوئے، وہ صفات کے تصور میں گمراہی کے باعث لگی ہے۔ اس لیے اس صورت میں اللہ کی صفات کا وہ ٹھیک ٹھیک تصور دیا گیا ہے جس سے ایک بندہ ذات خداوندی کی معرفت کے راستے پر چل سکتا ہے۔ وہ چیز جس نے انسانوں کے اعمال کو خراب کیا بلکہ نیتوں تک کو بگاڑ ڈالا، وہ اعمال کے بارے میں انسان کا غلط تصور ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ کر رہا ہوں اس دنیا میں تو یقیناً میرے اعمال کی ایک جزا اور سزا ہے، بشرط کہ میرے اعمال کسی کے علم اور کسی کے گفٹ میں آ جائے۔ لیکن جنہیں میں چھپانے میں کامیاب ہو جاؤں یا جن تک کسی کی نگاہ نہ پہنچ سکے، ایسے تمام اعمال کی کوئی جزا اور سزا نہیں۔ چنانچہ اس صورت میں اس قانون مجازات کو نہ صرف بیان کیا گیا ہے بلکہ اس کا یقین بھی کیا گیا ہے۔